رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. آج کا ہمارا موضوع ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام دروس و عبر. موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. رسولوں میں بھی ان کا اونچا مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولو العزم رسولوں میں سے بنایا. آپ کی ولادت مصر میں ہوئی، ایسی قوم میں جو کہ مغلوب اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہی تھی. اس وقت ان پر فرعون نامی شخص حکومت کرتا تھا. وہ بڑا ظلم بھی کرتا تھا. تو کسی نے فرعون سے کہا تھا کہ اس قوم سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر تمہیں نقصان پہنچائے گا، جس کے ہاتھ پہ تمہارا خاتمہ ہوگا. فرعون نے اس بات کو جھٹلانے کے لیے اور اس پیش گوئی کے شر سے خود کو بچانے کے لیے یہ حکم نکالا کہ اس قوم میں جتنے بچے پیدا ہوں سارے مرد بچوں کو قتل کر دیا جائے. اور یہی ظلم چلتا بھی رہا. ایک وقت جانے کے بعد فرعون کی قوم کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ اگر یہ غلاموں کی اولاد اسی طرح قتل ہوتی رہی تو آگے چل کر ہمارے کام کاج کرنے کے لیے لوگوں کی کمی پڑ جائے گی. تو پھر فرعون نے دوسرا حکم نکالا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو جینے کے لیے چھوڑ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی کا کرنا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑا جا رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت اس سال ہوئی جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا. جب بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ماں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی، یہ پیغام بھیجا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور اگر تمہیں ان پر ڈر ہو تو پھر تم انہیں نہر میں چھوڑ دو، اور ڈرو مت اور نہ غم کرو، یقیناً ہم انہیں تمہاری طرف لوٹائیں گے اور انہیں رسولوں میں سے بنا دیں گے. اس آیت میں اور واقعے کے اس ٹکڑے میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. سب سے پہلا درس جو ہمیں ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا کہ ان ارضعیہ، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. اس سے رضاعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے شریعت میں کہا جاتا ہے کہ رضاعت بچے کا حق ہے، اسے اس کا حق دینا چاہیے. بچوں پر ماں کی رضاعت کا بڑا اثر ہوتا ہے. جو ماں جس قدر پاک باز ہو اور بچے کی رضاعت کا جتنا اہتمام کرتی ہو، آگے چل کر اس کا بچہ ویسے ہی نکلتا ہے اور اتنا ہی ذہین ہوتا ہے. اور جو مائیں بچوں کی رضاعت میں خاص خیال نہیں رکھ پاتی، بچوں کو ان کا حق نہیں دیتی،
تو آگے چل کر ان کے بچوں میں بہت سی کمیاں بھی نظر آتی ہیں. اور یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رضاعت کہتے ہیں سیدھے چھاتی سے دودھ پلانے کو. جو دودھ چھاتی سے پلایا جاتا ہے وہی رضاعت میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو دودھ چھاتی سے نہ پلایا جائے اسے رشف کہا جاتا ہے. اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے اور بچوں پر اس کا اثر بھی بدل جاتا ہے. اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کی رضاعت کا خاص خیال رکھا، آگے چل کر ان بچوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، اور جن ماؤں نے اپنے بچوں کی رضاعت کا خاص خیال نہ رکھا، انہیں جانوروں کے دودھ پر پال دیا، آگے چل کر ان بچوں سے کوئی خاص کردار سامنے نہیں نظر آیا. ایسے بہت سارے اقوال حکماء کے بھی ملتے ہیں. تو الغرض ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ماں بچے کی رضاعت کا خاص خیال رکھے، وہ بچے کا حق ہے، وہ اسے اس کا حق دے. آج کے اس نئے دور میں جہاں بہت سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، وہیں یہ فتنہ بھی سر اٹھا رہا ہے کہ مائیں رضاعت سے جی چرا رہی ہیں، اور اس کے کئی بہانے وہ بناتی ہیں. کبھی صحت کا بہانہ بناتی ہیں تو کبھی کسی اور چیز کا بہانہ بناتی ہیں. لیکن عمومی طور پر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی کہ دو وجوہات کی بنا پر عورتیں آج کل اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے کترا رہی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا جسم خراب ہو جائے گا، جسم کی خوبصورتی چلی جائے گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو اتنا وقت دینا نہیں چاہتی، وہ وقت کی کمی کی شکایت کر رہی ہے. حضرت علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے بتایا تھا کہ عورت کا کردار ہی ہے مرد پیدا کرنا، رجال پیدا کرنا، دین اسلام کا دفاع کر سکے، اس کے لیے ڈھال کی مانند ثابت ہو. اور ایسی قوم، ایسی نسل اسی وقت پیدا ہوگی جب ہماری عورتیں ہمارے بچوں پر وقت صرف کریں گی، انہیں خاص پرورش میں جگہ دیں گی. اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو پھر ہمارے بچے بھی اسی معیار کے نکلیں گے جس معیار کی انہیں پرورش دی گئی ہے. دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام بھی انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا تھا کہ ان کے کھانے کا خیال رکھیں، انہیں دودھ پلائیں. تو جس طرح دوسرے لوگ بھوکے ہوتے ہیں، انہیں جینے کے لیے ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں، ویسے ہی انبیاء علیہم السلام کا بھی معاملہ ہے کہ انہیں بھی بھوک لگتی ہے، ان کی بھی دوسری ضروریات ہوتی ہیں، انہیں بھی اپنی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہے. نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مجھ میں اور تم میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا رتبہ اونچا ہو گیا، ہماری طرف وحی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے ہمارا رتبہ آپ کے رتبے سے کون سو درجے نیچے ہے. لیکن بنیادی جو بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی بشر ہی ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ماں سے کہا تھا کہ تم دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں ڈر لگے کہ تم سے تمہارا بچہ چھین لیا جائے گا تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے سمندر میں ڈال دو، نہر میں ڈال دو. اس سلسلے کی کافی روایتیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہیں کہ ایک صندوق بنایا گیا تھا اور صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر نہر میں چھوڑ دیا گیا تھا. یہاں دیکھیں انسان کی بساط اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی دلیل ہے. میں اور آپ اگر کسی چیز پر خوف کھاتے ہیں، ہم سے اس چیز کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو میرا اور آپ کا کردار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو چھپا لیتے ہیں اور جس قدر ہو سکے اس قدر محفوظ جگہ پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمت دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ندی میں ڈال دینے کا حکم دیا، اور یہ ندی سے بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. یعنی فرعون کے آنے کا انتظار ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں
اپنی قدرت دکھائی۔ دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دشمن اگر ظالم ہو اور وہ ظالم دشمن چاہے جتنی چال بازیاں چل لے، چاہے جتنی چال بازیاں چل لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کا قتل کر دیا، اور وہ جس بچے کو مارنا چاہتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دیا، اور وہ بچہ اسی کی نگرانی میں پرورش پا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو ہم اپنے دشمن سے کبھی مغلوب نہ ہوں، کبھی مرعوب نہ ہوں۔ ہمارا دشمن جو ہم پر ظلم کرے، چاہے اس کی شکل و شباہت ہیئت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، وہ ہر اعتبار سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تمہیں تمہارا بچہ لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شرطیں لگائی۔ بچہ کب لوٹے گا کہ ولا تخافی ولا تحزنی، ڈرو مت، غم مت کھاؤ۔ جو چیز ہم سے چھن جاتی ہے اگر ہم اس پر صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے ان کے قتل کے ڈر سے ندی میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر بات آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، اور اس حال میں لوٹایا کہ فرعون نے انہیں اس بچے کی رضاعت کے لیے منتخب کیا۔ بچہ بھی لوٹ گیا، اس بچے کو دودھ پلانے کی رقم مل رہی ہے، اور اس بچے کے قتل کا خوف بھی چلا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو جو چیز چھن جائے اور اس اول وہلہ میں اگر ہم صبر کریں، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو مصیبت انسان کو پہنچتی ہے اور اگر وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، اپنی زبان سے وہی جملہ نکالتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تبارک و تعالی جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس پہ اجر سے نواز اور اس سے بہتر چیز عطا کر۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں الا اخلف اللہ خیرا منہا، وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار اسلامی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی والے کلمات اپنی زبان سے نکالے، اللہ نے اس سے بہتر چیزوں نے عطا کر دی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو ندی میں ڈال دیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم موسیٰ کے پیچھے رہنا اور دیکھنا کہ موسیٰ کا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ وقالت لأختیہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، وقالت لأختہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم دیکھتے رہنا، اور یہ بہن چھپ چھپ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے، یہاں تک کہ اس نے آ کے خبر دی کہ موسیٰ فرعون کے محل میں داخل ہو چکے ہیں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، اس بہن کا کردار اپنے بھائی کے حق میں دیکھیے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے کے معاملات جاننے کی کوشش کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ بات جان لی کہ موسیٰ کسی کا دودھ پینا نہیں چاہتے۔ انہوں نے فرعون اور اس کے درباریوں کو مشورہ دیا کہ میں ایک عورت جانتی ہوں جس سے ہر بچہ دودھ پیتا ہے، اگر آپ کا ہو تو میں اس عورت کی رہنمائی کر دوں۔ ان لوگوں نے اجازت دی تو اس بہن نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا یعنی اپنی ماں کا پتہ دے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں پہنچ گئی اور آپ اس بچے کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کرنے لگی۔
یہاں پہ ایک بہن کا کردار پتہ چلتا ہے کہ ایک بہن چھوٹے بھائی کے حق میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. بہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے بھائی کی تربیت کا پورا خیال رکھے. امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اپنی بہن کے بارے میں کہتے ہیں کہ امی بعد امی وہی کانت برہ رفیقہ محسنہ، کہ میری بہن ماں تھی میرے ماں کے بعد، اس نے ماں کے بعد ماں کا کردار ادا کیا. وہ میرے حق میں بڑی نیک، بڑی مشفق اور بڑی محسنہ تھی. وہ مجھ پر شفقت کرنے والی، بڑا احسان کرنے والی. یہ ایک بہن کا کردار ہوتا ہے. تو بہن کا واقعی کردار بچپن سے بڑا محسنانہ ہوتا ہے. وہ بھائی پر بڑا احسان کرتی ہے، اپنی چیزیں اسے دے دیا کرتی ہیں اور اپنی خواہشات کو بھائی کی خواہشات کے سامنے مارا کرتی ہیں. تو ایسی جگہ پر ایک بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہن کی قدر کرے. دیکھیں جب زندگی آگے بڑھ جائے، بہن ہمارے گھر سے نکل کے چلی جائے، وہ اپنا الگ گھونسلہ بنا لے، اپنے گھر چلی جائے، وہاں اس کے سسرال والے ہیں، شوہر ہے، بچے ہیں. اگر ان تمام کے درمیان سے کوئی ایک حرف بھی اگر بھائی کو بول دے اسے برداشت نہیں ہوگا. وہ شوہر سے لڑ لے گی، وہ بچوں کو ڈانٹ لگا دے گی کہ اگر وہ ماموں کے خلاف ایک بات بھی بول دے، وہ ساس سسر سے جھگڑا کر لے گی. اسے اس کا بھائی بڑا پیارا ہوتا ہے. لیکن بھائی کی جانب سے بہن کے حق میں یہ کردار آج ہمیں نظر نہیں آتا. جب بہن سسرال چلی جائے، باپ کی وراثت کے بٹنے کا مسئلہ ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابا حضور نے تو اس کی شادی میں سارا پیسہ خرچ کر دیا، لہذا اس کی وراثت کا حصہ ختم ہو گیا. اور بہن کو ایسے ہی بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بہن کا کردار شروع سے آدمی دیکھے، اس کی قدر کرے. اگر ہم ہمارے ان چھوٹے بچوں میں دیکھیں تو بہن کا کردار علانیہ طور پر نظر آئے گا کہ بہنیں قربانیاں دینے والی ہوتی ہیں، چھوٹوں کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں. امام ابن حجر نے کہا ہے کہ امی بعد امی، میری بہن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. آج بھی بچیاں ماں کے بعد ماں کا کردار ادا کرتی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قوت عطا کر رکھی تھی، لیکن آپ کو آپ کی قوت کا اندازہ نہیں تھا. ایک دن آپ شہر میں داخل ہوئے، آپ اپنی دھن میں چل رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک آدمی نے آپ کو آواز دی اور اس نے کہا کہ موسیٰ میری مدد کرو. فرعون کی قوم کا آدمی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹنے کے لیے، ڈرانے کے لیے ایک گھونسا مارا. اللہ کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ نے ایک گھونسا مارا اور اس آدمی کی جان چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوت کا علم نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا. الغرض یہ معاملہ ہوا. اب اس واقعے سے ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے؟ تو سب سے پہلی نصیحت جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمہ وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ ایک مسلمان کا اور خاصتاً ایک داعی کا کردار ہے. آدمی دوسرے کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہے. اور دوسری چیز، انسان غصے پر قابو رکھے. اگر وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھے تو عین ممکن ہے کہ اس کا غصہ اسے بڑے نقصان میں ملوث کر دے. موسیٰ علیہ السلام صرف تنبیہ چاہتے تھے، لیکن آپ کا غصہ جو کہ لا علمی میں ہوا، آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک آدمی کی جان اس سے چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام پر اس کے بعد بڑی پریشانی آ گئی کہ بات آپ کی جان پر بن گئی تھی کہ فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی آپ سے گناہ سرزد ہوا، اللہ کے حضور کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی. آپ نے کہا کہ الہ العالمین، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے.
اللہ نے کہا فغفر لہ، ہم نے موسیٰ کو معاف کر دیا۔ جب کبھی مجھ سے اور آپ سے غلطی ہو جائے تو ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے کہ غلطی کے ہونے کے ساتھ ہی ہم اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں، اور ایک مرتبہ توبہ و استغفار کر کے اطمینان سے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ بار بار اس غلطی کو یاد کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آنسو بہاتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ نے اپنے اس گناہ کو نہیں بلایا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اس گناہ کو نہیں بلایا۔ یہاں تک کہ حدیث شفاعہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے، آپ کہیں گے انی قتلت نفسا لم اومر بقتلھا، میں نے ایک آدمی کو مار دیا تھا جس کا مارنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا، فغفر لہ، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، لیکن مغفرت ہونے کے باوجود آپ نے اپنے گناہ کو نہیں بلایا، کہ آپ کو اپنے گناہ سے خدشہ لگا ہوا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب کبھی ہم سے گناہ ہو جائے ہم اس گناہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی طلب کریں، لیکن ایک دو مرتبہ معافی طلب کر کے ٹیک لگا کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار بارہا اس گناہ کی معافی طلب کی جائے۔ دوسری چیز، موسیٰ علیہ السلام نے معافی طلب کی، معافی طلب کرنے کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے، دوسرا دن تھا، آپ پھر اپنی دھن میں چلے آ رہے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ کل وہی بنی اسرائیلی ہے، وہ پھر سے کسی اور آدمی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ مدد طلب کی۔ کل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ایک آدمی کی جان چلی گئی، ایک حادثہ ہو گیا۔ حادثہ کیوں ہوا؟ کہ آپ نے کسی کی مدد کا ارادہ کیا۔ دوسرا دن ہے، اس آدمی نے پھر سے مدد کے لیے آپ کو ندا لگائی، موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے پھر سے پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارے لیے جو نصیحت ہے، جو درس ہے، وہ یہ کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے یا دعوتی میدان میں اگر کچھ حادثہ ہو جائے تو ایک حادثے سے دل برداشتہ ہو کر آدمی اپنے مشن کو نہ چھوڑے۔ حادثے ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کا جو مشن ہے، آپ جس مشن پر چل رہے ہیں، آپ کو اسی مشن پر چلنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن قبل بڑا حادثہ ہوا، لیکن دوسرے دن آپ پھر اسی آدمی کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ یہ ایک داعی کا کردار ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس آدمی کی مدد کے لیے پہنچے، آپ نے ارادہ کیا کہ یہ کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی یہی لڑ رہا ہے۔ تو آپ نے اسے ڈانٹ لگائی، اور ڈانٹ لگانے کے بعد آپ نے چاہا کہ جو ظلم کر رہا ہے اسی کو سمجھایا جائے، لیکن جیسے ہی آپ آگے بڑھے وہ بنی اسرائیلی چیخنے چلانے لگا کہ جیسے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، آج مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو، اور وہ چلاتے ہوئے بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل سارے مصر میں پھیل گیا، سارے لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہوئے ہیں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ایک آدمی شہر کے کونے سے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ موسیٰ، جو سردار لوگ ہیں وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، آپ یہاں سے نکل جائیے، یقین جانیے میں آپ کے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، میں آپ کے لیے حق اور بھلائی چاہتا ہوں۔ اس میں بڑے دروس ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اسباب اختیار کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس آدمی کی بات سنی، آپ نے مصر چھوڑا اور مدین کی طرف ہجرت کر دی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے نہیں تھے؟ کیا آپ کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں تھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی مصر میں حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ سب باتیں تھیں، لیکن آپ نے
اللہ پر توکل بھی کیا، دعا بھی کی اور اسباب بھی اختیار کیے. آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑ دیا جہاں پہ جان کا خدشہ تھا. اور دوسری چیز کہ انسان نصیحت کرنے والے کی کسی بات کو معمولی نہ سمجھے. اس کی چھوٹی سی بات بھی ہماری زندگی بچا سکتی ہے اور ہمیں بڑا فائدہ دے سکتی ہے. اس آدمی نے کہا فخرج، آپ نکل جائیے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام کے وہاں سے نکلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جان بچا دی، اور اسی طرح اللہ نے آپ کو فرعون کے شر سے محفوظ کر دیا. تو میں اور آپ جب کبھی کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کرنے والے کی باتوں پر کان دھریں، اور یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے. اس کی کسی بات کو بے وقعت نہ سمجھیں، بلکہ نصیحت کی باتیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکلے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهَا أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو آپ نے ایک کنویں پر ایک جماعت کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی. وہیں آپ نے 2 لڑکیوں کو بھی دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام خود ہی سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر پوچھنے لگے ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ان لوگوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہماری باری جب آئے گی ہم پلائیں گے، اس سے پہلے ہم نہیں پلا سکتے. وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا. یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے کی وجہ سے مصر سے نکلے ہیں. اتنی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جان پر بات آ گئی. جیسے ہی مدین پہنچے، اجنبی شہر ہے لیکن پہنچتے ہی آپ پھر کسی کی مدد کے لیے حاضر ہیں. علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے. تو جو مدد کرنے والا انسان ہے وہ مدد کے سوال کا انتظار نہ کرے، بلکہ پہل کرے اور سامنے والے کی مدد کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو آدمی کسی انسان کی دنیاوی مشکلات میں سے مشکل کو دور کرے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور کر دے گا. کسی کہنے والے نے کہا کہ جب تبھی تم راستے میں کسی بوڑھی عورت یا بوڑھے انسان کو دیکھو جو تمہاری مدد کا محتاج ہو، تو پھر تمہیں ان کے چہروں میں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لینا چاہیے اور ان کی مدد کے لیے فوری طور پر آگے بڑھ جانا چاہیے. ایک مسلمان کا کردار ہے کہ مسلمان ہمیشہ دوسروں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ظالموں سے ان بچیوں کو بچایا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پانی پلاتے ہی چھاؤں کی طرف پلٹ گئے. علماء کہتے ہیں اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ سامنے والے کی مدد کے بعد شکریہ کے الفاظ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے کام کے لیے نکل جانا چاہیے. سامنے والے سے کسی چیز کا آدمی انتظار نہ کرے، کسی چیز کی امید نہ لگائے، بلکہ وہ اپنا اجر اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرے. جب موسیٰ علیہ السلام جھاڑ کی طرف پلٹے تو آپ نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تبارک و تعالی تو جو کچھ نعمت میری طرف برسائے گا میں اس کا محتاج ہوں. اللہ نے کہا کہ فجاءتہ احداہما تمشی، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا. آپ نے لڑکیوں کی مدد کی، اللہ سے دعا کی، ان لڑکیوں میں سے ایک نے آپ کو آ کر بلا لیا. اور آگے کا معاملہ کیا ہوا ہم دیکھیں گے، لیکن ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جب کبھی ہم دعا کرنا چاہیں اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کرے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے صدقہ کریں، دعا کرنے سے پہلے کسی انسان کی مدد کرے. اللہ تبارک و تعالی دعا سے قبل کیے جانے والے صدقے کی بدولت اس دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے. اللہ نے آپ کے اس عمل کے ذریعے سے آپ کی دعا قبول کر لی. اور 2 میں سے ایک لڑکی آئی فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا.
ان دونوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تمشی علی استحیاء، حیا کی چلن چلتے ہوئے، حیا کے ساتھ. یہ ایک عورت کا کردار ہے، یہ ایک عورت کی صفت ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے. عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، سب سے بڑی صفت ہے، وہ صفت ہے حیا. عورت حیادار ہو، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے والی ہو، با پردہ ہو، اور کسی غیر مرد سے گفتگو کرے تو حیا کے ساتھ کرے، پردے کے پیچھے کرے حاجت کے وقت. ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا تھا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے، آپ میرے گھر چلیے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا، آپ ہمارے گھر چلیے. نہیں، ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ سامنے والے کے دل میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ پیدا ہو. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ رہنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے گھر رہیے. نہیں، سامنے والے پر احسان جتانے کا کوئی رویہ نہیں. آپ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہم اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم آپ کو سائبان دیں گے، احسان کے طور پر نہیں بلکہ بدلے کے طور پر. تو ہم جب کبھی کسی کی مدد کریں تو ہمارا کردار احسان جتانے والا نہ ہو، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ جو مدد ہم اس کی کر رہے ہیں وہ اس کا حق ہے، بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ذریعہ بنا رہا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد کے پاس پہنچ گئے. اس میں اختلاف ہے کہ وہ لڑکیوں کے والد کون تھے. بعض نے کہا کہ شعیب علیہ السلام تھے، بعض نے کہا کہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے. الغرض ان لڑکیوں کے والد کے پاس پہنچے، ان سے فرعون کا سارا معاملہ کیسے سنایا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ظالم قوم سے بچا لیا. اب ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان اس انسان کو اجرت پر رکھ لیجئے، اپنے پاس کام دیجئے. یقین جانیے سب سے بہتر کام والا انسان وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو. تو کام کرنے کی یہ دو صفتیں ہیں، آدمی طاقتور ہو اور امانت دار ہو. امانت دار ہو، اس سلسلے میں ہم نے 1 یا 2 روز قبل گفتگو کی تھی کہ جو ہماری نوکریاں ہیں وہ 3 طرح سے امانت ہیں، وقت کے لحاظ سے، قابلیت کے لحاظ سے اور کام کے لحاظ سے، کہ ہمیں کتنا وقت دینا ہے، اس وقت میں کتنا کام کرنا ہے، اور وہ کام کس ڈھنگ سے کرنا ہے، کتنا اچھا کرنا ہے یا اس میں کتنے نقص چھوڑنے ہیں. یہ تو ہو گئی امانت والی بات. قوی ہو، اس کام کے کرنے پر قادر ہو، اس کام کا علم ہو، وہ اس کام کو ڈھنگ سے ادا کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ میں نے یہ کام لے لیا، مجھے رقم موٹی نظر آ گئی، اب یہ الگ بات ہے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں یا نہ کروں، میرے پاس اس کی قابلیت ہو یا نہ ہو. نہیں، اس کے بارے میں سوال ہو جائے گا. اگر ہم کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ دونوں صفات کا ہونا بے حد ضروری ہے کہ ہم اس کام کے کرنے پر قادر ہو اور ہم اس کام پر امین ہو، امانت دار ہو. اس کے بعد ان لڑکیوں کے والد نے کہا کہ میں آپ سے اپنی ایک لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. نکاح میں آپ جو مہر دو گے، مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس 8 سال یا 10 سال رہو گے اور کام کرو گے، یہ مہر تھا. یہاں پر لڑکیوں کے والد نے کہا کہ آپ ان میں سے جو مدت اختیار کرنا چاہتے ہو کریے. وما اريد ان اشق علیک، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پر سختی کروں. علماء کہتے ہیں اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں پر کبھی سختی والا معاملہ نہ کریں، ضرورت سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالیں. نبی علیہ السلام اپنے زندگی کے آخری وقت میں ہے، آپ نے مسلمانوں کو کیا نصیحت کی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھو، نماز کی حفاظت کرو، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کرو. تو ہمارے ماتحت جو کوئی ہیں ہمیں ان پر زیادتی سے ڈرنا چاہیے. یہ نیک لوگوں کی صفات نہیں ہے. نیک لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ ماتحتوں پر رحم کیا کرتے ہیں،
جو کوئی ان کی خدمت میں ہوتے ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کردار ہے جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سے دروس ہیں اور ایک ساتھ بیان کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں تو سوچ رہا تھا کہ آج بات فرعون کے واقعے تک پہنچا دی جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ قصوں تک پہنچ سکیں، لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جو باتیں بچ گئی ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. الہ العالمین جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.